ألم يجعل كيدهم في تدبير وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. یہ سورہ الفیل ہے اور یہ وہ سورت ہے جس کو سورہ الفیل کہتے ہیں، ہاتھی والی سورت. اور یہ اللہ رب العزت نے سورت میں جس واقعے کی طرف سے ذکر کیا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 دن پہلے کا واقعہ ہے. کتنے؟ 50 دن پہلے کا. حضور کا آپ سنتے رہتے ہیں، حضور عام الفیل کو پیدا ہوئے. اس کو عام الفیل یعنی ہاتھی والا حضور اور اس سال کو عام الفرح بھی کہا جاتا ہے، جس سال حضور کی ولادت کا سال ہوتا ہے کہ خوشی کا سال. عرب کہتے ہیں کہ اس سال اللہ نے ہمیں پھل زیادہ دیا، دریاؤں کی جو سطح تھی وہ بلند ہو گئی، ناگہاں ساکن ہواؤں پہ روانی آ گئی، محمد مصطفیٰ آئے پہاڑوں پر جوانی آ گئی. کہتے ہیں یہ ساری چیزیں موجود تھیں. حضور علیہ السلام کی ولادت کے بعد سعادت اس سال ہوئی جب عام الفیل والا واقعہ پیش آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی ولادت سے اللہ کے ارشاد فرماتے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کیا آپ نے ہاتھی والوں کا نہیں دیکھا، ملاحظہ نہیں کیا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ الم تارا جرا کا رہی کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا. کیا دیکھنا؟ حضور علیہ السلام تو پیدا ہی نہیں ہوئے. اللہ رب العزت کیسے کہہ رہے ہیں الم تارا، حبیب آپ نے دیکھا نہیں؟ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یہ واقعہ حضور سے ولادت سے 50 دن پہلے کا ہے. تو علماء کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور اس کائنات میں آنے سے پہلے بھی اس کائنات کا مشاہدہ فرما رہے ہیں. حضور اس کائنات میں آنے سے پہلے بھی اس کائنات کو دیکھ رہے ہیں، اس کا مشاہدہ فرما رہے ہیں. اگر دیکھنا نہیں ہوتا تو ہم کیسے فرماتے ہیں الم تارا، میرے حبیب کیا آپ نے دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ تو الم یجعل کیدہم فی تدبیر وارسل علیہم طیرا ابابیل. حبیب آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر اور فریب کو ناکام بنا دیا، اور وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان بھیج دیے ہم نے ہر سمت سے پرندے ڈاروں کے ڈار. وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ پرندے تھے اور ان کی چونچوں میں پتھر تھے چھوٹے چھوٹے، اور وہ جب اس ہاتھی کے لشکر پر گرتے تھے تو اللہ کریم فرماتے ہیں تو ہم ایسے بنا دیتے تھے جیسے کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے. اور یہ جو ابرہا تھا یہ عیسائی تھا، تو جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے کوئی ساتھ نہ دیا کہ اپنے بیت اللہ کی حفاظت کرتے، وہاں محبوب رکھتے تھے، اس کے متولی تھے، یہاں سے کھاتے پیتے تھے، یہاں سے آمدن ہوتی تھی بیت اللہ سے، لیکن انہوں نے کوئی نہ کیا. یہاں تک کہ حضرت عبد المطلب حضرت کے دادا کی اونٹ پکڑ لی. یہ ابراہیم نے پہلی حرکت کی، کیا حرکت کی؟ اونٹ پکڑ لی اور پوچھا کہ کس کے اونٹ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ عبد المطلب ہے. حضور کے دادا جو تھے یہ سردار تھے. 50 دن پہلے کتنے اونٹ پکڑے گئے آپ کے؟ میں جھوٹی روایتیں جو آپ ہر ربیع الاول کو سنتے ہیں میں اس کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا. ہم حضور علیہ السلام کی اس ولادت کے وقت کو اس طرح سے جھوٹی روایات بیان کہ ثابت کرتا ہے غریب ترین
50 دن بعد غریب ہو گئے دادا۔ روایات ایسی ہے جو عقل نہیں مانتی، جو جھوٹ ہے۔ عرب کی سرداری ان کے گھر یہ اعلیٰ حسب بھی تھا، اعلیٰ نسب بھی تھا، اور اللہ نے انہیں اتنا کچھ عطا کیا۔ اب یہ روایتیں سناتے ہیں کہ یہودی کے پاس جب حضرت کا وصال ہوا تو ضلع چند جو کہ ذہن رکھی ہوئی، حضرت عباس ایک امیر کبیر شخص کے زبان ہے، حضور نے ان کو چھوڑ کر یہودی کے پاس رہا۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو جھوٹ پھیلایا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسرائیلی روایات کہا جاتا ہے، اسرائیلی روایات وہ ہیں جن کے ساتھ پہلے کوئی نہیں۔ دادا کی اونٹ پکڑ لی تو اب رہا سردار ہے تو کھائے گا تو میں اس سے کہوں گا میں آپ کو مسمار کرنے آیا۔ تو اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ عرب میں یہ سردار آئے تو اس کی عزت نہیں کرنی آپ نے، یہ بد نسلوں کی نشانی ہے، یہ گھٹیا نسل کی نشانی یہ ہے کہ وہ کسی کی تذلیل کرتے ہیں۔ تو اس نے اپنے سارے ساتھیوں کو منع کیا کیا، کہتے لگا کہ عرب کا سردار اپنے اونٹ واپس لینے آئے گا تو اس کا استقبال کسی نے نہیں کرنا۔ جیسے ہی حضور کے دادا عبدالمطلب وہ داخل ہوئے اس نے جہاں وہ خیمہ بنایا ہوا تھا اپنا پروٹوکول، جیسے ہی داخل ہوئے اب رہا خود تخت سے اترا اور جا کر حضور کے دادا کے استقبال کیا۔ بادشاہ انہوں نے دیکھا یہ خبیث تو ہمیں کہہ رہا تھا کہ اس کو عزت نہیں دینی، اور اب خود تخت سے نیچے آ کے ان کا استقبال کر رہا ہے۔ یہاں محدثین نے لکھا ہے کہ حضرت عبدالمطلب جب داخل ہوئے ان کی پیشانی میں نور مصطفیٰ اور اس جیسے اس نے دیکھا اور اس نور مصطفیٰ کو دیکھ کر یہ ضرورت تھی کہ بیٹھتا رہا۔ میں ایک اور بات آپ کو سناتا ہوں تاکہ بہت ساری جھوٹی روایات آپ کے سامنے آ جائیں۔ حضور علیہ السلام کے دادا عبدالمطلب کی مسند لگا کرتی تھی بیت اللہ کے اندر حرم میں، اور پورے عرب پورے بیت اللہ مکہ میں کسی شخص کی جرأت نہیں ہوتی تھی کہ اس سجادہ پر جا کے بیٹھ جائے، اور اس پر اگر کوئی بیٹھا ہے تو وہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی نہیں بیٹھ سکتا۔ کہتے ہیں کسی کی جرأت نہیں ہوتی تھی تو سارے لوگ دیکھتے کہ یہ بچہ آتا ہے، حضور چھوٹے تھے 3 سال کی عمر تھی، تو حضور جاتے اور جا کر اسی سجادہ پر بیٹھ جایا کرتے، تو باقی کوئی بچہ نہیں بیٹھتا، تو وہ سارے حضرت عبدالمطلب کی طرف دیکھا کرتے تھے کہ بھائی باقی تو کوئی اس مسجد کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتا، جس مسجد پر عبدالمطلب بیٹھتے ہیں تو صرف یہ محمد بن عبداللہ یہاں پر آ کر بیٹھتے ہیں۔ تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے اسے بنایا ہی ایسا ہے، یہ بنا ہی اس کائنات کی اعلیٰ ترین مسند پر بیٹھنے کے لیے۔ تو یہ وہ میں عرض کر رہا تھا وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، تو وہ آ گیا کہ آپ کے دادا گئے تو دادا کو استقبال کیا اور اپنے ساتھ تخت کا ساتھ بیٹھا دیا۔ کہنے لگے کہ کدھر آئے؟ آپ نے فرمایا میں اپنے اونٹ لینے آیا ہوں۔ تو کہنے لگا عرب میں سمجھتا تھا عرب کا سردار بڑا غیرت مند ہوگا، آ کر پوچھے گا کہ تو میرے شہر پر حملہ کرنے آیا ہے، تو بیت اللہ کو مسمار کرنے آیا ہے، آپ بیت اللہ کی بات کریں گے، لیکن آپ تو میرے ساتھ اپنے اونٹوں کی بات کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں اونٹوں کا مالک ہوں، بیت اللہ کا مالک اوپر بیٹھا ہوا ہے، جو جس کا مالک ہے وہ اسی کی بات کرے گا۔ فرمایا اونٹوں کا میں مالک ہوں اور بیت اللہ کا مالک میرا پروردگار ہے، جو اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ تم سے نمٹ لے گا، ہم نہیں ملتے۔ تو پھر ملتا کیسے؟ اور پھر جو ہوا کہ آپ نے ہر سمت سے پرندے بھیجے جو ان پر برستے ترمیم بحجارۃ من سجیل، ان پر کنکر اور پتھر برساتے تھے، فجعلہم کعصف مأکول، اور ان کو ہم نے ایسے بنا ڈالا
جیسے کھایا ہوا غصہ ہوتا ہے. یہ سورہ الفیل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.